کی خرابی کا، یقیناً نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق کے 10 ذرائع، اللہ تعالیٰ نے رزق ملنے کے 10 ذریعے جو ہیں وہ قائم فرمائے۔ آج میں جمعے کے لیے یا ایک جنازے کے لیے نکلا تو ایک صاحب کی کال آئی کہ کتا بیچنا، یہ جو کتا ہے اس کو بیچنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں نے کہا حرام چیز کا بیچنا بھی حرام ہے، حلال چیز کا بیچنا حلال اور حرام چیز کا بیچنا حرام۔ اب اس میں یہ ہوا کہ ایک کلب معلم ہے، کتا ہے جو سکھایا ہوا ہے شکار کھیلنے کے لیے، شکار کے لیے، تو بات اس میں جو آپ کو بتانے والی وہ یہ ہوئی کہ اس نے کہا جی شوقیہ شکار ہوتا ہے۔ میں نے کہا شکار شوقیہ ہوتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو رزق کے اسباب پیدا کیے ان میں سے ایک سبب شکار بھی ہے۔ قرآن پاک میں باقاعدہ شکار کا ذکر ہے، اور ایک پوری جماعت اس امت کی، ایک پورا گروہ ہے جن کا رزق اللہ نے رکھا ہی شکار کے اندر ہے۔ جب شکار جو ہے یعنی احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، اگر کوئی کرے گا تو اس پر دم پڑے گا۔ اسی طرح شکار بعض صورتوں میں جائز ہے، بعض صورتوں میں جائز نہیں۔ قرآن نے پہلی قوموں کے لیے بھی شکار کا، یعنی جیسے مچھلی کا شکار کرتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ، ہفتے والے دن ان کو مبتلا کیا، تو مچھلی کا شکار ہو یا پرندوں کا یا جان کہتا جی سور کا شکار کرتے تھے۔ میں کہا وہ سور ہی سور کا شکار کرتے ہیں جی، مسلمان مومن جو ہے وہ تو حلال چیزوں کا شکار کرتے ہیں، تو یہ بھی رزق کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا 10 ذرائع ہیں رزق کے، ان میں سے 9 ذریعے رزق کے تجارت میں، اور ایک سبب اور ایک ذریعہ رزق کا باقی دیگر معاملات میں۔ تو تجارت کرنا، قرآن کہتا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے ربا کو حرام کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے، کہ سود خور جو ہے وہ بغیر کسی عوض کے نفع لیتا ہے، پیسے دیتا ہے، نفع مانگتا ہے، کسی کو نفع و نقصان ہو۔ قرآن نے کہا کہ جو سود کھانے والا ہے، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت والے دن سود خور ایسے ہوگا جیسے اس کو جن چمٹا ہوا ہے۔ اب جس کو اسیب و سایہ ہو جاتا ہے تو اس کو جو مرضی بات کرو، جو مرضی کہو، اس پر کسی شے کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ اس کو سمجھائیں کہ بھئی ہم ماڑے بندے ہیں، غریب آدمی ہیں، جن صاحب آپ ہماری جان چھوڑ دو، تو جن اسی کے لیے بولے گا جو اس کے فن کو، اس کے علم کو جانتا ہے، دوسرے کے لیے وہ نہیں بولے گا۔ تو سود خور بھی اسی طرح ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ جس بندے سے سود لے رہا ہوں، جس کی ہڈیاں چوس رہا ہوں، اب وہ دینے کے قابل بھی ہے کہ نہیں سود، لیکن وہ کہتا مجھے نفع دو، میرے پیسے دو، تم جاؤ جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کو حکم دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو یعنی سود کو حرام کیا ہے۔ بیع کیا چیز ہے، خرید و فروخت کیا چیز ہے، تجارت کیا چیز ہے، یہ اس کا ایک پورا فن ہے، پورا ایک چیپٹر ہے۔ اسلام کی جو کتابیں ہیں شریعت کی، فقہ کی، اس میں باقاعدہ پورا ایک باب ہے، کتاب البیوع، بیع و شراء کے باقاعدہ احکام ہیں۔ ایک دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار نکلے، مدینہ کے بازار میں۔ آپ نے ایک دکاندار کو بلایا، اس نے کہا تو جانتا ہے تجارت کے اصول شریعت کے؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا تو نے دکان کیسے بنائی ہے؟ باقاعدہ جو تجارت کے اصول نہیں جانتا تھا، فاروق اعظم نے 8 یا 5 دکانیں سیل کر دی کہ وہ بندہ تجارت کرے جو شریعت کے اصول تجارت کو جانتا ہے۔ میں ایک ہی بات کہوں گا آپ کو، اسلام کا جو بیس کرتا ہے، اسلام دین جو جس پر بنیاد ہے وہ خیر خواہی ہے۔ مثلا خیر خواہی آپ دیکھیں، اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک بندہ سودا لے گیا، دکان سے کوئی آئٹم لے گیا، آپ نے بازار میں دیکھا ہوگا دکان پر لکھا تھا خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل، تو یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ سکھوں کا طریقہ ہے، مسلمان کا یہ طریقہ۔ پھر جس بھاؤ بیچا ہے اگر واپس کرنا ہے تو واپس لے لو، اب واپس نہیں کر اس کا مطلب ہے چیز میں کوئی عیب ہے، بغیر عیب بتائے چیز بیچنا حرام ہے۔ چیز میں عیب ہو، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، تو آپ نے کپڑا بیچنے کے لیے بھیجا، بندے کو کہا یہ بیچ آؤ، لیکن اس تھان میں بتانا کہ یہ تھان میں عیب ہے، اس میں کوئی کپڑا خراب ہے۔
وہ آپ کا وکیل جو ہے وہ جا کے منشی بیچ آیا اور واپس آپ نے بتایا تھا آپ کا نہیں، کہا جا بندے کو ڈھونڈ اور اس کو پیسے واپس کر. وہ گیا، بڑی تلاش کی، بندہ کون تھا، کہاں سے آیا، کدھر، نہ کچھ نام پتا تھا. واپس آ کے بتایا جی وہ تو بندہ نہیں ملا. آپ نے فرمایا یہ سارا ہی مال صدقہ کر دے، میرے اوپر حرام ہے. یعنی اس طرح مال کھائیں گے، بچوں کو کھلائیں گے تو بچے حلالی پیدا ہوں گے. اب میں ایک بات جو بتانے لگا ہوں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مال خرید کے لے جائے اور دوسرے دن واپس کرنے آئے، جس خندہ پیشانی سے مال بیچا ہے خوش ہو گیا نا، ماشاءاللہ سیل ہو گئی. اب جب وہ واپس کرنے اسی خندہ پیشانی سے اگر مال واپس لیا، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرمائے، اس کی بخشش ہو جائے گی. بلکہ ایک صحابی نے بازار میں دکان کھولی اور دوپہر کو ہی دکان بند کرنا شروع کیا. اس نے کہا کیا ہوگا؟ میرا کام ہوگا. اس نے کہا یار شام تک گاہک آنے ہیں، مارکیٹ کا ٹائم ہے، تو پہلے ہی جا رہا ہے. اس نے کہا میرا کام ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جو مال بیچا ہے کوئی واپس کرنے آئے تو واپس رکھ لے، اور اسی خندہ پیشانی سے واپس میں نے مال رکھ لیا، اس کو پیسے واپس دے دیے. اب رسول اللہ کی بشارت کے مطابق میرے اللہ نے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. تو جب اللہ گناہ معاف کر رہا ہے تو رزق کے بھی اسباب اللہ پیدا کرتا ہے. اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، تجارت کریں، خیر خواہی کا جذبہ رکھیں. جو آپ کی دکان پہ بندہ آتا ہے اس بندے کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو کوئی غلط چیز نہ دی جائے، اس کو زائد ریٹ نہ لگائے، اور اس کو حضرت عبدالرحمن بن عوف کے وہ جو 3 ضابطے ہیں کہ آج کا مال آج ہی بیچے جی، اور ادھار کا کام نہ کرے، جتنا پیسہ نقد ہے اتنا مال لے لیا، اتنا بیچ لیا جی. اور یہ جو اصول ہیں صوفیاء کے، ہمارے تاجروں کے، ان کو اپنائیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام تاجر لے کر آئے تھے. کون لے کر آئے تھے؟ مسلمان تاجر آئے، انہوں نے مال بیچا، خریدا، اصول ضابطے ایسے رکھے کہ لوگ ان کی معاملہ دے کے مسلمان ہو گئے. تو تاجر تو وہ ہونا چاہیے کہ جس کی تجارت سے عیسائی بھی کلمہ پڑھ لیں، ہندو بھی کلمہ پڑھ لیں، سکھ بھی کلمہ پڑھ لیں. اللہ میں ایسے تاجر عطا فرمائے. اور یہ جو